برسلز۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باوجود اب بھی بڑی تعداد میں سرمایہ کار روس میں کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں اور غیر ملکی کاروباری موجودگی میں کمی تو آئی ہے، تاہم اب بھی کئی غیر ملکی کمپنیاں روس میں بدستور موجود ہیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق یوکرین کے لیے بھرپور سیاسی، اقتصادی اور عسکری مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ کیف۔ ایک یوکرینی وزیر کے مطابق گندم سے لدا ایک بحری جہاز یوکرینی بندرگاہ سے مصر کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ جولائی میں روس کی جانب سے بحیرہ اسود کی ناکہ بندی کے دوبارہ نفاذ کے بعد یہ ایسا دوسرا جہاز ہے۔ یوکرینی وزیر برائے انفراسٹرکچر اولیکزینڈر کوبراکوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ اس جہاز پر 17,600 ٹن اناج لدا ہوا ہے۔ یوکرین بحیرہ اسود میں ایک نئے سمندری راستے کے استعمال کی جانچ میں مصروف ہے، جس میں وہ بحیرہ اسود کے بین الاقوامی پانیوں کے بجائے نیٹو کے رکن ممالک بلغاریہ اور رومانیہ کے پانیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اوٹاوا۔ جمعے کے روز یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اوٹاوا میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں زیلنسکی نے روسی جارحیت کے خلاف جاری یوکرینی کارروائیوں کے لیے کینیڈا سے مزید مدد طلب کی۔ زیلنسکی امریکہ کے دورے کے بعد کینیڈا پہنچے ہیں۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا، جبکہ ریپبلکن قانون سازوں کی جانب سے یوکرین کی مدد میں کمی کے مطالبات کو بھی جو بائیڈن نے رد کر دیا تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ فروری 2022 سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے کینیڈا یوکرین کو $9 ارب مالیت کی عسکری اور دیگر مدد فراہم کر چکا ہے۔ زیلنسکی کا استقبال کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ یوکرینی عوام 21ویں صدی کے مستقبل کی جہد کا تعین کر رہے ہیں۔ برسلز۔ یورپی یونین کے تجارت کے امور کے سربراہ اپنے دورہ چین کے موقع پر یورپی کمپنیوں پر عائد چینی پابندیوں میں نرمی کی کوشش کریں گے۔ یورپی یونین کے ٹریڈ کمشنر والدس ڈمبروفسکس 4 روزہ دورے پر 23 سے 26 ستمبر چین پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ شنگھائی اور بیجنگ میں اہم چینی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے اور چین اور یورپی یونین کے اقتصادی اور تجارتی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ یہ بات اہم ہے کہ چین اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی مذاکرات عالمی وبا کے دنوں میں رک گئے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ باکو۔ آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کے علاقے میں ہتھیار پھینکنے والے علیحدگی پسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تاہم کاراباخ کے بعض جنگجو یونٹس نے آذربائیجان کے خلاف مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ نگورنو کاراباخ کے آرمینیائی نسل کے جنگجوؤں نے سلامتی کی ضمانت دیے جانے پر اپنے ہتھیار پھینکنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اس سے قبل 24 گھنٹے کے عسکری آپریشن کے بعد آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ خطے پر مکمل قبضے کا اعلان کیا تھا۔ باکو حکومت کے مطابق ایسے تمام جنگجو جو ہتھیار ڈال دیں گے ان کو عام معافی مل جائے گی۔ ہانگزو۔ چینی صدر شی جن پنگ نے جمعے کے روز اپنے شامی ہم منصب بشار الاسد سے ملاقات کی۔ وہ گزشتہ 2 دہائیوں میں پہلی بار چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ ہفتے کے روز ہانگزو شہر میں 19ویں ایشیائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ چینی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات اس مشرقی چینی شہر میں ہوئی۔ اس ملاقات میں چینی شامی مشترکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان بھی کیا گیا۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین شامی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہے۔ ماسکو۔ مقامی منڈی میں تیل کی ممکنہ کمی کے تناظر میں روسی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رواں ہفتے روس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ روسی کرنسی روبل کی قدر میں کمی ہے، تاہم ساتھ ہی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور چند روسی ریفائنریز میں جاری مرمت کا کام بھی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خواتین کے حجاب سے متعلق نیا قانون واپس لے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق ایران میں خواتین کے لباس سے متعلق منظور کردہ نیا قانون استحصالی نوعیت کا ہے۔ عالمی ادارے کی ترجمان روینا شمدسانی نے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ اس قانون کے تحت خواتین کو 10 برس تک کی سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ بھاری جرمانہ بھی اس قانون میں رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ یہ نیا ایرانی قانون بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ خرطوم۔ سوڈانی فوجی سربراہ عبدالفتاح البرہان نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان میں جاری مسلح تنازعہ ملک کی شمال مشرقی سرحدوں سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ سوڈان میں ان کے حریف پیراملٹری فورسز کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوڈان میں جاری جنگی تنازعہ علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے خلاف خطرہ بن چکا ہے اور یہ تنازعہ دیگر ملکوں اور خطوں تک پھیل سکتا ہے۔ فٹ بال۔
یولیان نیگلزمن کو جرمنی کی قومی فٹ بال ٹیم کا نیا کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جرمن فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے جمعے کے روز بیان میں اس تقرری کی تصدیق کی گئی۔ نیگلزمن اس سے قبل لائپزگ اور بایرن میونشن یا بایرن میونخ جیسے کلبز کے لیے بطور کوچ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ نیگلزمن ہانسی فلک کی جگہ یہ ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور ابتدائی طور پر یورو 2024 تک اس عہدے پر کام کریں گے۔ کیف۔ ایک یوکرینی وزیر کے مطابق گندم سے لدا ایک بحری جہاز یوکرینی بندرگاہ سے مصر کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ جولائی میں روس کی جانب سے بحر اسود کی ناکہ بندی کے دوبارہ نفاذ کے بعد یہ ایسا دوسرا جہاز ہے۔ یوکرینی وزیر برائے انفراسٹرکچر اولیگزانڈر کھوبراکوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اس جہاز پر 17,600 ٹن اناج لدا ہوا ہے۔ یوکرین بحر اسود میں ایک نئے سمندری راستے کے استعمال کی جانچ میں مصروف ہے، جس میں وہ بحر اسود کے بین الاقوامی پانیوں کی بجائے نیٹو کے رکن ممالک بلغاریہ اور رومانیہ کے پانیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن ختم ہو گیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن جو 18 ستمبر کو شروع ہوا تھا، جمعرات کی رات دیر گئے اختتام پذیر ہو گیا۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں اسپیشل سیشن کے اختتامی اجلاس سے خطاب میں ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ اس سیشن میں پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کو الوداع کہا گیا اور نئی عمارت میں سفر کا آغاز کیا گیا۔ اوم برلا نے کہا کہ ہندوستان کی پارلیمانی تاریخ میں اس سیشن کو ایک یادگار سیشن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن کے دوران لوک سبھا کے 4 اجلاس ہوئے اور ایوان کی کارکردگی 132% رہی۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کو قابل تعریف بتایا، لیکن مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کی تعریف کی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ خواتین ریزرویشن بل کے بارے میں کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے یہ بل پاس تو کروا لیا، لیکن بقول ان کے اسے نافذ نہیں کرنا چاہتی۔ واضح ہے کہ خواتین ریزرویشن بل ہندوستانی پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کے دوران لوک سبھا میں خود وزیر اعظم نریندر مودی نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے سبھی اراکین سے اس کو متفقہ طور پر پاس کرنے کی اپیل کی تھی۔ کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت کے نتیجے میں یہ بل بھاری اکثریت سے پاس ہو گیا۔ پاکستان کی سیاسی جماعت مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات میں سیاسی کشیدگی سے پرہیز کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے حال احوال بھی پوچھے، ساتھ ہی ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال بھی موضوع گفتگو بنی۔ اس ملاقات میں چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ ملک محاذ آرائی کا متحمل نہیں اور اس کے پیش نظر مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری سیاسی محاذ آرائی کے خاتمے پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس موضوع پر وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے بھی بات چیت کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ہیروشیما کے معاملے پر روس کے خلاف یورپی کمیشن کے سربراہ کے موقف اور ماسکو کو مورد الزام ٹھہرانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے روس کے خلاف یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وان ڈیر لین نے روس کے خلاف جنگ میں کیف کی حمایت کرنے پر جاپانی حکومت کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا خاندان 1945 میں ہیروشیما پر بمباری میں مارا گیا۔